بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں ٹانگوں سے معذور مگر باہمت اور باصلاحیت طالب علم غلام صابر کے گھر کا منظر ہے۔ غربت، افلاس اور جہالت کے اندھیروں میں آنکھ کھولنے والا یہ نوجوان 3 سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہو گیا۔ غربت اور معذوری کی بنا پر اس کا مستقبل یقینی طور پر ایک بھکاری کا تھا، مگر قدرت نے اس کے دل میں علم کی جوت جگا دی۔ اس کے والدین ہر روز صبح سویرے رزق حلال کی تلاش میں نکل جاتے اور اس کی نظریں دروازے کی طرف مڑ جاتی۔ علم حاصل کرنے کی لگن اسے ہتھیلیوں پر رینگتے ہوئے دروازے تک لے آتی۔ وہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں تندرست بچوں کو اسکول جاتے حسرت سے دیکھتا رہتا، اور گھر کے اندر اس کی بڑی بہن گہری سوچوں میں گم ہو جاتی۔ نامساعد حالات اور معذوری کے باوجود پرائمری سے ایم ایس سی فزکس تک کے تعلیمی سفر میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اس جوہر قابل کی داستان اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو میں اکثر دیکھتا تھا لڑکوں کو جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے دیکھتا تھا، تو مجھے بڑی حسرت ہوتی تھی، کیونکہ مجھے بچپن سے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح اسکول میں جانے کا موقع عطا فرمائے۔ چھوٹا جہا سی تے اینوں اسی پڑھنے دا اینوں شوق لگ گیا، یہ پڑھائی شروع کر دیتی ہے، نہیں اینوں اسی بڑا روکدے رہے بھی نہ پڑھ کیونکہ تو کچھ نہیں بن سکتا، ہیں جی یہ آکھن لگا کہ میں ضرور کوئی نہ کوئی چیز کچھ نہ کچھ بنے گا۔ صرف ایک کزن تھا جو ہمارا اس وقت 5th کلاس میں پڑھتا تھا، تو میں اکثر جو ہے نا اس سے قاعدہ لے کر نا میں نے جیب خرچ اپنے پاس سے جیب خرچ جو ماں باپ نے دیا تھا 1-1 روپیہ کر کے، روزانہ مجھے 1 روپیہ ملتا تھا جیب خرچ، تو میں نے وہ جمع کیے کچھ پیسے اور ایک قاعدہ لے آیا اور ایک تختی لے آیا، تو جو میرا کزن تھا اس سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے میں اکثر کہتا کہ مجھے پڑھائے، وہ ویسے مذاق میں مجھے پڑھا دیتا، تو میں اس کو بڑا سیریس سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیتا، تو اس طرح مجھے گھر پر ہی پہلی کا قاعدہ جو پڑھنا آ گیا تھا۔ تو میرے والدین نے جب دیکھا کہ یہ تو خود ہی پڑھنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو ان سے میں نے بھی اکثر کہا کہ مجھے اسکول داخل کروائیں، تو انہوں نے پھر میرے اصرار پر میرے والد صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ کا پرائمری اسکول ہے وہاں لے گئے مجھے داخل کروانے کے لیے۔ تو وہاں ہیڈ ماسٹر صاحب نے یہ کہہ کر ہمیں داخلہ دینے سے انکار کر دیا کہ اس کو بچے جو ہے نا اس کا مذاق اڑائیں گے۔ جب مجھے پرائمری اسکول میں داخلہ نہیں ملا تو میں بڑا مایوس ہوا اس دن سے، اور بڑا پریشان رہنے لگا گھر آ کر۔ اکثر میں گھر میں روتا رہتا، اداس بھی رہتا، تو میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ مجھے بہلانے کے لیے ساتھ اٹھا کر پھیری پر لے جاتی ساتھ۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میری والدہ صاحبہ مجھے ایک نیک دل خاتون حلیمہ صاحبہ کے گھر لے گئیں، تو انہوں نے اب میری والدہ سے اصرار کیا کہ آپ اس بچے کو ہمارے اسکول میں داخل کروائیں۔ تو میری والدہ صاحبہ نے پہلے تو کہا کہ اسے کون اسکول میں لے جایا کرے گا، تو لیکن مس حلیمہ نے اصرار کیا کہ آپ کسی نہ کسی طرح اس بچے کو نا ہمارے اسکول میں پہنچا دیا کریں، اگلا کام ہمارا ہے۔ بچے کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ بہت لائق تھا، ذہین تھا، پڑھنے کے قابل تھا، تو میں نے کہا کہ آپ بجائے اس کے کہ کل اس کو سڑک پہ بٹھا دیں، بجائے اس کے کہ کل یہ بھیک مانگنا شروع کر دے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، تو آپ اس کو اس قابل کر دیں
اور کچھ نہ ہو سکے تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کی ٹیوشن لے لے اگر، تو کوئی نہ کوئی اپنے لیے ارننگ کر لے گا۔ تو میری امی اس وقت راضی ہو گئیں، اور گھر میں آ کر مسئلہ یہ بن گیا کہ مجھے لانے لے جانے والا کام کون کرتا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ میری بہن جو ہے وہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں اسے کندھوں پر اٹھا کر اسکول۔ بالآخر اس کی دیرینہ خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا اور اسے المعراج پبلک اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ان کی والدہ آئیں، وہ اٹھا کے اپنے ایک کندھوں کے اوپر اس کو اٹھا کے لے کے آئیں اسکول میں، اور انہوں نے کہا مجھے آپ کی بات بہت لگی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ بھی اس کو اسکول میں داخل کرواؤں۔ میں نے اس کو بکس دی اپنے پاس سے، اس کی فیس کو میں نے معاف کیا، تو اس کی والدہ بڑی خوش ہو گئی۔ باقی بچوں کی طرح میں پہلے دن رویا نہیں تھا جب میری امی داخل کروا کے واپس جا رہی تھی، بلکہ تھوڑا سا پریشان تھا، لیکن رویا نہیں تھا۔ مجھے دلی طور پر بہت خوشی تھی کہ میں اسکول میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو میں بچوں کو کھیلتا دیکھتا تھا، لیکن حسرت تو پیدا ہوتی تھی کھیلنے کی بھی، لیکن میرا ایک شوق پورا ہو رہا تھا پڑھائی کا، میں اس پر ہی خوش تھا۔ تو میں اکثر تفریح کے وقت بھی پڑھتا رہتا تھا۔ اتنا یہ لائق بچہ تھا کہ اس نے اپنی کلاس میں، نرسری کلاس میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا، نرسری کلاس سے پریپ کلاس اس نے میرا خیال ہے 4 سے 6 مہینوں کے اندر نرسری اور پریپ کلاس کلیئر کر لی تھی۔ پہلی دفعہ رزلٹ آیا تو میری صورتحال یہ تھی، ہمارے خاندان کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ رزلٹ کسے کہتے ہیں۔ میرا ایک کزن جو پڑھتا تھا، میں نے پوچھا کہ نتیجہ کسے کہتے ہیں، تو میرے اس بھائی نے کہا کہ کزن نے کہا کہ نتیجہ اس کو کہتے ہیں کہ کل یہ اعلان ہوگا کہ غلام صابر فرسٹ۔ اس نے تو ویسے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ کا یہ نام ہوگا کہ غلام صابر فرسٹ۔ تو میں یہ سمجھ بیٹھا کہ نتیجہ کہتے ہیں غلام صابر فرسٹ۔ تو اگلے دن جب میں رزلٹ سننے گیا، نتیجہ سننے گیا، تو واقعی وہی الفاظ دہرائے گئے، غلام صابر فرسٹ۔ جب میں نے المعراج اسکول سے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا تو میرے والدین نے مجھے درزی بننے کا مشورہ دیا، لیکن میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا اور مجھے کوئی ابھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتفاق سے اسی سال میرے ایک دوست محمد ندیم نے پرائمری کا امتحان پاس کیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے بھی 6ٹھی میں ایڈمیشن لینا ہے، تم بھی لے لو، میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ اس طرح میرے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا تھا۔ میں نے 6ٹھی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب میرے سامنے ایک نیا چیلنج تھا، کیونکہ المعراج اسکول میں تو لڑکوں کی تعداد کم تھی، لیکن ہائی اسکول میں لڑکوں کی تعداد کافی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ جس طرح میں المعراج اسکول میں ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتا رہا ہوں، اس ہائی اسکول میں بھی میں ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کروں۔ لہٰذا میں نے اپنی پوری لگن کے ساتھ ہر کلاس میں محنت شروع کر دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتا رہا۔ اس کی مختلف مسائل تھے، اس کے 2 بھائی دوست ہیں، وہ اسے اٹھا کے لاتے تھے، تو صبح جب یہ لا رہے ہوتے تھے کئی دفعہ میں ان کے ساتھ ساتھ اسکول کی طرف، ہمارا اور ان کا ایک ہی راستہ تھا، آتے تھے، تو یہ بچے کو اٹھائے لا رہے ہوتے تھے، تو میں دیکھ کر مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ یہ بچہ دیکھیں کتنی معذوری ہے کہ باوجود یہ اپنے بھائیوں کی مدد سے اسکول آ رہا ہے۔ بہرحال جب 6ٹھی کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو جب رزلٹ سنایا گیا تو مجھ کو یہ سن کر نہایت ہی خوشی ہوئی، یہ بچہ ششم میں، نہ صرف ششم میں بلکہ پورے اسکول میں سب سے زیادہ اس نے نمبر سکور کیا، اور یہ پورے اسکول میں فرسٹ تھا۔ اور ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں 9th 10th میں تھا تو اس وقت ہمارے گھر میں لائٹ نہیں تھی، تو میں لالٹینوں کی روشنی میں رات کو دیر تک پڑھتا تھا، اور اسی وجہ سے سخت محنت کی وجہ سے میں نے میٹرک میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا، اور آج بھی گورنمنٹ ہائی اسکول کالج کے آنر بورڈ پر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اسکول کا لائق ترین بچہ تھا، ہم نے اس کو سائنس ہی رکھوانی تھی، اس کا بھی ذوق سائنس ہی کی طرف تھا، تو میں نے اسے کیمسٹری اور بایو اور فزکس کے مضامین پڑھانے شروع کیے، تو اس بچے کی صحیح صلاحیتیں پھر میرے سامنے آئیں، اور پھر میں نے اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کی۔ باقی مضامین میں بھی دوسرے ساتھ اپنی کوشش کے جو جتنی کوشش کی اس کو سنوارتے گئے۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا
تو ایک دفعہ پھر میرے والدین نے مجھے درزی بننے کا مشورہ دیا، لیکن میں درزی نہیں بننا چاہتا تھا، میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے پاس ایک ہی کالج تھا، گورنمنٹ انٹر کالج پیر بھلائی۔ اس کالج کی صورتحال یہ تھی کہ کئی سالوں سے اس کالج میں سائنس کی کلاسز نہیں ہو رہی تھی، سٹاف کی کمی کی وجہ سے۔ میں نے اپنے دوست ندیم کو ساتھ لیا اور پرنسپل صاحب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں سائنس پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سائنس کی کلاسز نہیں ہوتی، لیکن میں نے اصرار کیا کہ میں سائنس میں میری بہت دلچسپی ہے اور میں سائنس پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میرے جذبے کو دیکھتے ہوئے مجھے سائنس میں ایڈمیشن دے دیا، لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے اور اس کی دلچسپی کو اور شوق کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں بھی یہاں پر سائنس کی کلاس جو ہے اس کا اجرا کرنا چاہیے۔ ان مشکل حالات میں بھی ہم نے جب یہ کوشش کی تو پھر ہم نے اور دوسرے لوگوں سے بھی مدد لی، کیونکہ یہ کالج جو ہے وہ شروع سے ہی سٹاف کی کمی کا شکار رہا ہے اور یہاں پر بے شمار مسائل جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ آخرکار اس کی مکمل طور پر مدد کرنے کی وجہ سے کیمسٹری میں خود پڑھا تھا اور عطا صاحب نے میتھمیٹکس جو ہے وہ ان کو پڑھایا، پھر فزکس کا کچھ پورشن جو تھا وہ میں نے خود اور کچھ جو ہے وہ ہم نے اور دوسرے ساتھیوں سے مدد لی جو باہر سے، اور اس طرح اس نے جو ہے وہ اپنی FSE کا جو پیریڈ تھا وہ مکمل کیا۔ اور میرا سبجیکٹ چونکہ اسٹیٹسٹک تھا تو اس حوالے سے پرنسپل صاحب نے میتھمیٹکس کی کلاس بھی مجھے ہی سونپی۔ تو میتھمیٹکس کی کلاس میں نے بہرحال ان کی شروع کر دی، لیکن صابر فزکس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ فزکس کا ٹیچر ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ تو اسی اثناء میں ہمارے کالج کی بالکل کورسپونڈنگ جو ہے OGDC کا ایک کیمپ بیس ہوا ان دنوں آئل وغیرہ کی تلاش میں۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ وہاں کچھ دوست آئے ہوئے ہیں جنہوں نے فزکس میں ماسٹر کر رکھا ہے، تو پھر ان سے میں نے پرسنلی یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس اس طرح کے 2 اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اس حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ کائنڈلی اگر ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں ایوننگ ٹائم میں یا جیسے ان کو فیزیبل ہو۔ بہرحال انہوں نے مہربانی کی اور شام کو وہ جو ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہمیں دیتے تھے۔ تو اس طرح ان 5-6 ماہ جو انہوں نے یہاں بیس کیا، تو ان دنوں میں صابر کا اور اس کے ساتھ جو دوسرے 1-2 بچے تھے ان کا فزکس کا مسئلہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو گیا۔ جب میں نے FSC کا امتحان پاس کر لیا تو اب میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گاؤں کے پاس کوئی ڈگری کالج نہیں تھا۔ قریب ترین جو کالج تھا وہ گورنمنٹ GT روڈ کالج جہلم تھا۔ اتفاق سے میری بہن کی شادی جہلم ہی ہوئی تھی۔ میرے والدین مجھے جہلم بھیجنے پر رضامند نہیں تھے۔ میں نے اپنے والدین کو کہا کہ میں اپنی بہن کے گھر رہوں گا اور وہاں روزانہ کالج آیا جایا کروں گا۔ اس بات پر میرے والدین رضامند ہو گئے۔ میں نہیں سی کلا کس طرح رہے گا، میں تو روندی سی جان ہی نہیں سی دینی، میں روندی سی، میں آخیا تو نہ جا، میں نہیں تیرے بغیر رہ سکتی۔ پھر یہ بھی نہیں امی کچھ نہیں ہوتا مینوں، نالے میری اتنے باجی بھی ہے تو میں جانا ہی جانا۔ پھر میں وہ بھن کر کے میں اتنے چھوڑیا، میں آخیا چلو بھن تو ہے نہ چھوڑ، چلو پھر بھی میں 8ویں-10ویں دن آخنا بھی میں میرا ثابت نہیں جا۔ بہت زیادہ پریشانی میں بہت رہنی سی، بس نہ اللہ سونا یہ مدد کر، محنت آپ کرتا رہا تو اللہ کی مدد کرتا۔ میں چند دن اپنی بہن کے گھر رہا اور وہاں سے کوشش کی کہ روزانہ کالج آیا جایا کروں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ GT روڈ کالج جہلم میری بہن کے گھر سے کافی اونچائی پر تھا اور میں روزانہ ویل چیئر چلا کر کالج آ جا نہیں سکتا تھا۔ میں پرنسپل صاحب کے پاس گیا، ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ میں ہاسٹل میں رہنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ہاسٹل کا کرایہ نہیں ہے۔ تو پرنسپل صاحب نے ہاسٹل کا کرایہ اپنی جیب سے ادا کر دیا اور مجھے ہاسٹل میں ایڈمیشن دے دیا۔ اس طرح میں نے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا۔ نیئر صاحب جو کہ ہاسٹل سپریڈنٹ تھے، انہوں نے میرے لیے میس کا فری انتظام کر دیا، وہ اپنی جیب سے میس کا خرچہ ادا کر دیتے تھے۔ ہاسٹل میں رہائش کے دوران مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مثلا غسل خانے کی ٹونٹی کافی اونچائی پر لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے سپریڈنٹ صاحب سے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے ٹونٹی میرے لیے نیچے لگا دی۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا کام تھا لیکن مجھ جیسے معذور بندے کے انسان کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اگر غسل خانے کی ٹونٹی نیچے نہ لگائی جاتی اور میں ہاسٹل میں نہ رہ پاتا اور اس چھوٹی سی بات پر میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہو جاتا۔ جب میں BSc کا امتحان دے کر واپس آ رہا تھا تو محترم نیئر صاحب نے مجھے کاروان علم فاؤنڈیشن کا ایڈریس دیا
اور کہا کہ MSc کرنے کے لیے اگر تمہیں مالی مدد کی ضرورت ہو تو اس ادارے سے رابطہ کرنا۔ میں گھر آ کر اس ایڈریس کے بارے میں بھول گیا۔ 3 ماہ بعد میرا رزلٹ آیا تو BSc میں بھی میں نے بہت اچھے نمبر لیے۔ اب میں MSc کرنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے۔ میں نے مختلف کالجز میں فیسز کا پتہ کیا تو اب ایک دفعہ پھر میرے لیے مسئلہ بن گیا کیونکہ یہ تمام اخراجات میرے گھر والے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی کشمکش میں کافی دن گزر گئے۔ مختلف کالجز کے ایڈمیشنز بند ہو رہے تھے۔ اچانک مجھے کاروان علم فاؤنڈیشن کا یاد آ گیا۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں کاروان علم فاؤنڈیشن کو خط لکھ دیا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ادارہ میری ہیلپ کرے گا یا نہیں، کیونکہ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں کون کسی کی مدد کرتا ہے۔ لیکن میرے خط لکھنے کے چند دن بعد ہی مجھے اس کا جواب مل گیا۔ میں اس میں لکھا تھا کہ آپ فوراً ایڈمیشن لے لیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ خط کا جواب وصول کر کے میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں نے اپنے دوست سے پیسے ادھار لیے اور گورنمنٹ کالج TI کالج جناب نگر میں ایڈمیشن لے لیا۔ ابھی ایڈمیشن لیے مجھے 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ ڈاکیا مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ مجھے کون یہاں خط لکھ سکتا ہے۔ جب ڈاکیے سے پتہ کیا تو اس نے مجھے کاروان علم فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا کہ اس ادارے نے آپ کو رقم بھیجی ہے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب میری منزل مجھے اپنے قریب دکھائی دے رہی تھی اور میرا MSc کرنے کا دیرینہ خواب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ گورنمنٹ تعلیم الاسلام کالج جناب نگر میں MSc کے 2 سالوں کے دوران مجھے کسی قسم کی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ کاروان علم فاؤنڈیشن نے میری ہر ضرورت کے لیے مجھے مالی مدد فراہم کی اور میں نے مکمل اطمینان کے ساتھ اچھے نمبروں سے MSc فزکس پاس کی۔ اردو ڈائجسٹ میں میری کہانی شائع ہوئی تو مجھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کہانی سے متاثر ہو کر ہمارے گاؤں کی ایک شخصیت امتیاز صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ CSS کی تیاری کریں، میں آپ کا سارا خرچہ برداشت کروں گا۔ ان کا پھر ایک آرٹیکل اردو ڈائجسٹ میں نے پڑھا، پھر ان سے میں نے بات کی جس میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں CSS کرنا چاہتا ہوں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ ہچکچا رہے تھے کہ یہ میں کیسے کروں گا، اور میرے لیے یہ انتہائی مشکل بلکہ یہ ناممکن حد تک کہہ رہے تھے کہ میں ایسا کسی جگہ رہ کے نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان کو انکریج کیا اور ان کو میں نے کہا کہ آپ لاہور آ جائیں، میں وہاں اکیڈمی میں بھی بات کروں گا، آپ کی رہائش کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ انتظام صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ شروع میں کافی ہچکچا رہے تھے، ان کو یقین نہیں تھا کہ شاید میں یہ ایسے کر لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، میں نے ہمت کی اور مجھ سے زیادہ انہوں نے ہمت کی، تو آج الحمدللہ یہ ابھی CSS کر رہے ہیں اور نو ہی از ویری کانفیڈنٹ۔ اور انشاءاللہ میں CSS کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کروں گا۔ اور اتنی محنت اور لگن سے آج جو انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، مجھے ذاتی طور پر اس پر بہت فخر ہے۔ اور مجھے بھی فخر ہے کہ اس طالب علم نے معذوری کو کسی بھی جگہ اپنے آگے رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ میں نے یہ انداز اس وقت کر لیا تھا کہ یہ انشاءاللہ آگے جا کے یہ حوصلہ اور ہمت نہیں ہارے گا اور یہ بہت آگے تک اللہ اس کو لے جائے گا۔ اور میں تو جی یہ بچہ پڑھا ہی نہیں سی سکتا، میرا ہے کہ صحیح حقیقتاً سچی گل ہے کہ میں انہوں پڑھا کے راضی بھی نہیں سی، نہ میں انہوں پڑھا ہی سکتا سی۔ ہیں جی یہ بھن بھرا من ہے تو لوگوں نے یہ مدد کی، اللہ نے یہ مدد کی، انہیں اس منزل پہ پہنچ گیا جناب۔ اگر میری زندگی میں مدد کرنے والے دوست، مہربان اساتذہ اور کاروان علم فاؤنڈیشن جیسا ادارہ نہ آتا تو آج میں ایک معذور بیکاری کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ کاروان علم فاؤنڈیشن غلام صابر جیسے سینکڑوں جوہر قابل کو تعمیر وطن کے قابل بنانے کا قومی فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ آپ بھی استحکام پاکستان کی اس تحریک میں کاروان علم فاؤنڈیشن کے شریک سفر بنیے۔ مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے www.karwanilm.com